بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصف علی واصف ایک درویش صفت مفکر، ادیب اور صوفی شاعر تھے۔ ان کے الفاظ دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے انسان کو خودی، محبت اور معرفت الہی کا درس دیا۔ ان کے اقوال زندگی کو سمجھنے کا نیا زاویہ دیتے ہیں۔ سکون کا آسان اور آخری نسخہ یہ ہے کہ سکون حاصل کرنا چھوڑ دو، سکون دینے کا فکر کرو کہ تم کتنی دنیا کو سکون دے رہے ہو۔ جو شخص سکون دینا شروع کر دیتا ہے اس کو سکون خود بخود ملنے لگ جاتا ہے۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ کیسے جانے کہ یہ دل والا عمل ہے اور یہ دماغ والا عمل ہے؟ تو آسان سی بات ہے کہ جس میں آپ کو کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ والا عمل ہے، اور جس میں آپ کچھ دینا چاہیں وہ دل والا عمل ہے۔ اہل دل اثار کرتے ہیں جبکہ اہل دماغ حاصل کرتے ہیں۔ عزت کرنے والا ڈپریشن میں نہیں آئے گا، اطاعت کرنے والا ڈپریشن میں نہیں آئے گا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا اپنا اصول بنا لو تو ایسا شخص ڈپریشن میں نہیں آئے گا۔ غم میں اگر اللہ کی یاد آئے اور درود شریف ہو تو سمجھو کہ غم سرفراز کر گیا۔ اچھے لوگ اپنی غلطی پر نادم ہو کے معافی مانگ لیتے ہیں، برے لوگ اپنی غلطی کا دفاع دوسروں کی غلطیوں کو اجاگر کر کے کرتے ہیں، گھٹیا لوگ اپنی غلطی کا دفاع دوسروں پر بہتان لگا کر کرتے ہیں۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، انسان اچھا بنے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ تیرے مال میں سے تیرا حصہ تو صرف اتنا ہی ہے جسے تو نے آخرت کے لیے پہلے بھیج دیا، اور جسے تو نے دنیا میں چھوڑ دیا وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ میں سب کو راضی کر سکتا ہوں لیکن حاسد کو نہیں، کیونکہ اسے خدا کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے۔ دوسروں سے کبھی امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کو آپ کی سوچ اور حالات کے دائرے میں رہ کر سمجھیں گے۔ لوگ صرف اپنے علم، عقل، شعور اور سب سے بڑھ کر اپنی ضروریات کے مطابق آپ کو سمجھتے ہیں۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے بارگاہ الہی کی جانب لے گئے۔ اگر استاد اہل ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لیں۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے۔ ہم محبت کی چاہے جتنی بھی اچھی وضاحت کر لیں، لیکن جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں ہر وضاحت نامکمل لگتی ہے۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو ضرور رستے ملیں گے۔ حقیقت کے متلاشی مایوس نہیں ہوتے۔ مومن وہ ہے جو دنیاوی حالات سے نکلتا ہوا اللہ کے تقرب کو تلاش کرے، اللہ کے مقربوں کو تلاش کرے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی سکون قلب کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ اگر کیفیت یا یکسوئی نہ بھی میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں۔ اللہ کریم کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا، اور عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ جہاں کہیں ذرا خیال آ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے، آپ اس کے قریب ہو جاؤ۔
جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو۔ بے حسی ایک روحانی بیماری کی انتہائی شکل ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو۔ لعنت ہے وہ طاقت جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ جو انسان اس تقسیم پر راضی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے، وہ اللہ پر راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر اور اللہ کے ہر عمل پر راضی رہو۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ رزق سوالے نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امانت میں خیانت کرنے والا سکون نہیں پا سکتا۔ فطرت سے حاصل ہونے والی پہلی امانت معصومیت ہے۔ کم آرزو والا انسان سدا بہار ہوتا ہے۔ دنیا کے عظیم انسان کم آرزو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی استعداد دے سکے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا اور ہار کیا؟ اگر نوح علیہ السلام کی التجا، دعا یا خواہش کے باوجود ان کا بیٹا طوفان سے نہیں بچایا گیا تو اس میں نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو ایک معمولی انسان کی دعا قبول کر لے، چاہے تو نبی کی بات ٹال دے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ بدی وہ نہیں جو آپ کو ناپسند ہو، بلکہ بدی وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور نیکی وہ نہیں جو آپ کو پسند ہو، بلکہ نیکی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس نے درود پڑھا، جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی، اس دل کے اندر آگ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ پکی خبر ہے۔ میں نے بہت ہی قریب سے اپنی اوقات دیکھی ہے، صرف چند سانسیں ہیں اور وہ بھی میرے خدا کی امانت ہیں۔ درود شریف پڑھنے اور جاری رکھنے کی توفیق بھی بہت بڑی مہربانی ہے، اور یہ ایک درجے کی زیارت ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ اللہ کی یاد کرنے والوں نے قبرستانوں میں میلے لگا دیے اور غافل لوگوں نے زندگی کو ہی قبرستان بنا دیا۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ جس چیز پہ آپ کو غرور ہے یا کم از کم فخر ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں لگا دیں تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ قبر میں اترتے ہی جب حساب کتاب ہوگا تو گناہگار اللہ سے یہی کہے گا، مجھے صرف ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں دن رات تیری عبادت کروں گا۔ اللہ جواب دے گا، کیا تمہیں آیات میں نہیں بتایا تھا؟ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں پہ تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ اللہ ہمیں سخت موت سے بچائے۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، فقیری اختیار کرنا سیکھو۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے۔ در در مانگنے والے کو فقیر نہیں، بیکاری کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تمہارے جواب کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے ان کے سامنے خاموش رہو۔ انہیں یقین کرنے دو کہ وہ جیت گئے ہیں۔ اللہ سچ جانتا ہے، تم اپنا سچ جانتے ہو، اور یہی کافی ہے۔ خدا کے سپرد کی گئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی، اسی لیے میں تجھے اپنے خاندان، اپنی خوشی، میرا دل جن سے میں محبت کرتا ہوں، اپنی زندگی کے معاملات تجھے سونپتا ہوں، کیونکہ تیری امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ معلوم نہیں دونوں میں سے کیا زیادہ تکلیف دہ ہے،
पूरा रास्ता तय करने के बाद आपको पता चले कि आप गलत मंजिल पर पहुंचे हैं, या आधा रास्ता तय करने के बाद मालूम हो कि आप गलत रास्ते पर हैं। मेरे ख्याल में दूसरी हालत, क्योंकि इस सूरत में ये मुश्किल फैसला करना होता है कि सफ़र पूरा किया जाए या वापसी इख्तियार की जाए। माँ बाप के सामने अपनी आरजुएं तोड़ दो, अपना मिजाज तोड़ दो, उनका हुक्म मानो। आज उनका हुक्म मानो, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारा हुक्म मानेगी। आज गुस्ताखी करोगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी गुस्ताख हो जाएगी। ये दुनिया में नग्द बात होती है, इसलिए उनका कहना मानते चले जाओ, ये इबादत है। किसी तंग दिल का माल ना खाओ, उसके यहाँ खाना भी ना खाओ। तंग दिल इंसान से बच के रहो तो सुकून मिल जाएगा। सखी दिल इंसान से मिला करो। सखी दिल से अगर तुम कुछ ले भी लोगे तो भी वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा। खुदा की रहमतों से मायूस ना होने का हुक्म है, बार बार हुक्म है, यानी अपने मुस्तकबिल से मायूस होने की इजाज़त नहीं। मुस्तकबिल पर भरोसा रखो, मुस्तकबिल पर उम्मीद रखो। मुस्तकबिल रहमत का नाम है।